بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلامہ البشر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات پڑھیے بلند آواز آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی بہت شکریہ نوازش مومنین کرام حاضرین ذی وقار اور وہ تمام سامعین کم سے کم مومنین کے علاوہ میں ایسے حضرات سے مخاطب ہوں کم سے کم جنہیں مجلس سے اعضاء تکلیف نہیں دیتی جنہیں عزاداری سے تکلیف نہیں ہوتی میں ان سے بھی مخاطب سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 55 ویسے
اس سورہ مبارکہ کا نام مائدہ. لوگ اسے عام کھانا سمجھ رہے ہیں، آسمان سے اترا ہوا کھانا. لیکن جب میں ولایت والی آیتیں پڑھتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں مائدہ کیا ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ. آجو بیٹے آجو، شاباش، آجو بیٹھو بیٹھو. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اس وقت دیتے ہیں جب وہ رکوع کر رہے ہوں. یہ جو لفظ ولی ہے یہ لوگوں نے ایسے ہی استعمال کیا ہے جیسے لفظ امام استعمال. میں پھر کہہ رہا ہوں ولی کی لفظ لوگوں نے ایسے ہی استعمال کی جیسے لفظ امام استعمال. جس نے نماز پڑھائی وہ بھی امام، جسے لوگوں نے چن لیا وہ بھی امام، جس نے حدیث کی کتاب لکھ دی وہ بھی امام. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے امام انہیں مانتے ہیں جن کی امامت میں کسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ شرح صاحب بہت شکریہ. اور لفظ ولایت پر بھی جتنی سیر حاصل گفتگو، جتنی سیر حاصل مباحثے، جتنی مفصل تحریریں میرے مسلک میں موجود ہیں وہ کہیں اور موجود نہیں. تھوڑی دیر سارا مجمع میں اشارے سے بات کرتا ہوں، موبائل بند رکھے گا تاکہ میں بات پہنچا سکوں. اور پھر یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ولی مولا کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ولایت کے درجات ہیں، کون کون ولی ہے، کس کس کا ولی ہے، کتنا کتنا ولی ہے، کتنا کتنا ولی ہے، اس کی ولایت کا دائرہ کار کیا ہے، کس کس حصے کا ولی ہے وہ، کس کس خاندان کا ولی ہے، کس کس ملک کا ولی ہے. لیکن یہ جو آیت ہے نا انما ولیکم اللہ، اس میں اللہ کے علاوہ جن دو ولیوں کا ذکر ہے نا وہ ہر اس بندے کے ولی ہیں جن کا اللہ ولی ہے. یہ آپ سلامت رکھیں. ہر اس انسان کے ولی ہیں جس کا اللہ ولی. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری یہ آسانی ہے کہ جب ہم مولا کہتے ہیں نا کہ میرے مولا نے یہ فرمایا تو بندوں کو پسند آئے نہ آئے نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ جی سلامت رہیں. بڑا بڑا مقام ہے اصحاب رسول کا. میں نہ وہ بندے پسند کرتا ہوں جو صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، نہ وہ تقریریں پسند کرتا ہوں، نہ وہ تحریریں پسند کرتا ہوں. ہم ہر صحابی کو وہی مانتے ہیں جو اسے رسول نے سمجھا. جی آپ سلامت رہیں.
بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو انتشار افتراق نہیں. تو میں ایک بات آپ کی خدمات عالیہ میں اس 5 روزہ مجالس کے لیے میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی اور اسی پر ہی گفتگو رہے گی. میں ایک عرض کر دوں کہ صحابہ کرام، جتنے صحابہ کرام ہیں، دنیا بے شک علی سے مقابلہ کرتی رہے، لیکن سارے مسلمان جانتے ہیں کہ بے شک علی کو صحابہ کی صف میں بھی کھڑا کر لیں، لیکن کوئی اور صحابی مولا نہیں، مولا صرف علی ہے. آپ جی ہیں، سلامت رہیں آپ کی زندگی. مل کے بولو جی، سارے بولے، اندر باہر والے مل کے بولو. میں شکر گزار ہوں آپ کا، جتنا اچھا آپ نے سنا. لیکن مذکورہ آیت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کر. یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ انما، میں پہلے انما پہ رک جاتا ہوں. 2-3 فکرے میں نے نوجوانوں کو ساتھ ملانے کے لیے بڑے آسان کہیں، اب مشکل میں بھی میرا ساتھ دیجیے. یہ جو لفظ انما ہے نا، یہ نفی اور اس بات سے مل کر بنا. میں پھر کہتا ہوں، یہ نفی اور اس بات سے مل کر بنا. انا یقیناً، تحقیق، ما، 2 لفظ ہیں، انا ما، یہ اکٹھے ہوئے. انا ما، انا تحقیق، ما نہیں. نہیں اور تحقیق اس بات ہے، ما نفی ہے. یعنی انا ما جہاں آ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ توجہ فرمائیے گا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. اسے کلمہ حصر بھی کہتے ہیں. کلمہ حصر یعنی حصار. اچھی لفظ آپ نے کہی، یعنی حفاظتی دیوار. حفاظتی دیوار بھی میں سمجھا دوں کہ حفاظتی دیوار کیا ہوتی. یہ جو بندے چلہ کرتے ہیں نا، چلہ، یہ پہلے حصار کھینچتے، اور چلہ کرنے کے لیے جاتے نہیں جنگلوں میں، دریاؤں پہ چلے جاتے. میرپور کی جی ٹی روڈ پہ تو کوئی چلہ نہیں کرے گا نا، چوک میں کوئی چلہ کرے گا، وہ جا کے دریا پہ کرے گا، جنگل میں. تو جب وہ جنگلوں میں چلہ کرنے والوں سے پوچھیں گے جنگل میں کیوں آ گئے ہو، تو وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا ہو تو پھر دنیا چھوڑنا پڑتی. میں آخری بندے تک دیکھوں گا کون اپنی آواز سنبھال کے رکھتا ہے. اللہ اللہ کرنا ہو تو پھر دنیا چھوڑنا پڑتی ہے. جو مجلس حسین سن رہا ہے وہ فکرہ امانتاً لے کے جائے. چلہ کرنے والے بندے کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا ہو تو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے. اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنے والوں کو اس قوم کا نوکر مشورہ دے گا تم علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گا. جی آپ سلامت رہو، زندگی آپ جی ہیں جی، سلامت رہو. بسم اللہ یا علی. جی بسم اللہ، بہت شکریہ، نوازش. علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گی. دنیا کو پتہ ہے مجھے علی نے طلاق دی ہے. شاباش. دنیا کو خبر ہے مجھے علی نے طلاق دی ہے، اور علی نے دنیا کو طلاق مرضی سے نہیں دی. رسول علی سے کہہ گئے تھے یا علی میرے بعد جو گھٹیا لگے اسے طلاق دے دینا. جو ہاتھ اٹھا سکیں وہ ہاتھ اٹھا لیں بھائی، تائید میں ہاتھ اٹھائیں گے. جی آپ سلامت رہو. یہ جو انما ہے نا، انما یہ حصار ہے، کلمہ حصر ہے. وہ ایک حصار کھینچتے ہیں. حصار اس لیے کھینچتے ہیں کہ کوئی شیطان، کوئی جن ہمیں
ڈسٹرب نہ کرے، چلے کو متاثر نہ کرے، شیطان اندر نہ آئے۔ تو جب بندے چلہ کھینچتے ہیں، حصار کھینچتے ہیں، تو شیطان اندر نہیں آتا نا، اللہ بھی حصار کھینچتا ہے۔ میں آیت پڑھوں گا پھر آپ لطف لیں گے۔ اللہ بھی حصار کھینچتا ہے۔ اچھا، جب حصار کھینچا جاتا ہے تو پھر شیطان کون ہے؟ شیطان وہ ہے جو حصار توڑنے کی کوشش کرے اور اندر داخل ہونا چاہے۔ ایک آیت میں انما والی پڑھتا ہوں، پھر میرپور والوں کا مزاج دیکھوں گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 5 چادر کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ نے حصار کھینچ دیا۔ مالک کیوں کھینچا ہے؟ تجھے تو کسی شیطان کا ڈر نہیں ہے؟ فرمایا پہچاننا چاہتا ہوں جو میری مرضی کے بغیر اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ جی آپ سلامت رہیں، جی زندگی ہو، میری مرضی کے بغیر آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش کرے، یہ اللہ نے حصار کھینچا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جب 5 چادر کے نیچے بیٹھ گئے نا، تو بی بی ام سلمہ نے بھی عرض کی تھی میں اندر آ جاؤں؟ میں توجہ پوری چاہوں گا، میں اندر آ جاؤں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا انت علی الخیر، لیکن اندر نہ آ۔ میں نے پوچھا سرکار جب اندر ہی نہیں آنا تو پھر خیر کس لیے؟ فرمایا اس نے اندر آنے کے لیے پوچھا ہے۔ کیا بات ہے، جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ تو یہ جو کلمہ حسر ہے، جب اللہ کھینچ لیتا ہے نا، یہ ایک حصار اللہ نے کھینچ۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسول، اور رسول ولی۔ بیٹے میری طرف دیکھ لیں، والذین آمنوا الذین، اور وہ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ مزارے کا سیغہ ہے نا، یقیمون الصلاۃ، مزارے کا سیغہ ہے، مزارے کا سیغہ ہے، مزارے کا سیغہ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مزارے کا سیغہ ہے۔ جو مر گیا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو مر گیا نا وہ ولی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سیغہ جو مزارے کا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن پڑھو وہ قائم کرتے ہیں۔ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دنیا پل رہی ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دنیا پل رہی ہے، دنیا کھا رہی، انہی کی دی ہوئی زکوٰۃ۔ اچھا، یہاں پہ ایک ترجمہ ہوتا ہے اور مجھے اس ترجمے سے بڑی شدید مجھے اختلاف ہے اس ترجمے سے۔ کہتے ہیں جی پہلے اللہ ولی ہے، اللہ کے بعد رسول ولی ہے، رسول کے بعد علی ولی ہے۔ چلو رسول کے بعد علی ولی ہے، اس پہ میں رک جاتا ہوں، یہ شیعہ سنی بیٹھ کے بات کر۔ لیکن یہ کیا فکر ہے کہ اللہ کے بعد رسول ولی ہے؟ اللہ کہیں چلا گیا؟ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے۔ اللہ کہیں چلا گیا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، نہ وہ زمانوں کا محتاج، نہ وہ مکانوں کا محتاج۔ اسے تو مکان چاہیے ہی نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، اسے مکان نہیں چاہیے۔ یہ تو علی کی ماں نے ستایا تھا، بنایا کیوں ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا، مکان اسے نہیں چاہیے، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے، وہ زمانے کا محتاج نہیں۔ ہمارا اللہ دکھائی نہیں دیتا، ہمارا اللہ مجرد نہیں ہے، ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے۔ یہ آنے جانے والا اللہ ہمارا نہیں۔ یہ آنا جانا کیا ہوتا ہے؟
کچھ بندے ممبر سے کہتے ہیں فلاں جگہ پہ اللہ آیا، کوئی آتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو۔ میں آج یہاں آیا ہوں، یہاں نہیں تھا تو آیا ہوں نا، جاؤں گا تو یہاں نہیں ہوں گا۔ ہمارا اللہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، نہ وہ کہیں بیٹھتا ہے نہ کہیں سے اٹھتا ہے۔ بندے کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، میں ان بندوں سے کہتا ہوں اگر کہہ دیا نا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر بات سے مکرنا نا، اپنی بات پہ قائم رہنا، جو قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ مان لینا۔ نہیں بسم اللہ آپ جیئے۔ جی بسم اللہ آپ جیئے۔ مجھے شدید اختلاف ہے اس ترجمے سے کہ پہلے اللہ ولی بعد میں رسول ولی، نہیں اللہ ہے بعد میں نہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے رسول ولی۔ یہ بعد نہ کہنا، یہ بعد بودھ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اوئے ہوئے چلیں یہ مشکل بات ہے، اس پہ آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ بودھ نہ ہوتا تو یہ بعد نہ ہوتا، قریب آ جاتے نا، بودھ کہتے ہیں دوری کو، بودھ ہے تو بعد آپ نے کہہ دیا۔ اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوتا، ورنہ آپ دیکھ لینا رسول کے خلیفہ رسول کے بعد ہے نا، ظاہراً تو، ورنہ ہم اسے تو رسول مانتے ہی نہیں جو مر جائے۔ میرا رسول مرا تو نہیں، ہمارے رسول کو تو موت نہیں آئی، ہمارے رسول تو اپنے وطن گئے۔ اگر رسول مر گئے ہوتے تو درود قبر نبی پر ہوتا۔ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، درود کا قبلہ قبر نبی پر ہوتا، ذات نبی پر نہ ہوتا۔ ہاں یاد رکھنا، یہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ، اور فاتحہ پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ اپنے مردے کو بخشتے ہیں نا، تو کیا وہ لفافے میں بند کر کے رکھتے ہیں فاتحہ؟ اس پہ قبر کا نمبر لکھتے، قبرستان کا ایڈریس لکھتے، پڑھ کے آپ نے بھیج دی، پہنچ گئی۔ پہنچی کیسے؟ پہنچے گی کیسے؟ میں میرپور آیا ہوں، مجھے پوچھو واپس کیسے جاؤ گے؟ میں کہوں گا جیسے آیا ہوں ویسے ہی جاؤں گا نا۔ ہاں جس ذریعے سے کوئی آتا ہے اسی ذریعے سے جاتا ہے۔ اب آپ نے فاتحہ یہاں سے بھیجنی ہے وہاں، تو جائے گی بھی ویسے جیسے آئی ہے رسول کے ذریعے، جائے گی بھی رسول کے ذریعے۔ یہی تو وجہ ہے کہ فاتحہ صرف وہ پڑھتے ہیں جن کا نبی زندہ ہے، جن کا رسول زندہ ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے رسول تو ہیں، چلیں ظاہراً تو رسول کے بعد خلیفہ بنے نا، چلو رسول کو تو ضرورت پڑ گئی کہ بعد میں خلیفہ چاہیے، لیکن اللہ کیوں فرما رہا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے بعد رسول ولی ہے؟ اللہ فرشتوں سے کیوں کہہ رہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ؟ غور نہیں فرمایا آپ؟ اللہ کیوں فرما رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ؟ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ تو ہے، یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے آدم خلیفہ۔ ذرا جاگنا، اللہ کے ہوتے ہوئے آدم خلیفہ ہے، جیسے اللہ کے ہوتے ہوئے آدم خلیفہ ہے نا، ویسے ہی اللہ کے ہوتے ہوئے رسول ولی ہے۔ نہیں آپ گھبرا گئے ہیں، ویسے ہی اللہ کے ہوتے ہوئے میرا رسول ولی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور جب اللہ نے بنایا جناب آدم کو، بنایا کس نے؟ بولو، اللہ نے بنایا۔ ماں باپ جناب آدم کے ہیں نہیں، ماں باپ ہوں تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ شکل کس پہ ہے؟
پھر تو کہیں گے نا کہ ددیال پہ ہیں یا ننیال پہ ہیں، اماں پہ ہے یا ابے پہ ہے؟ جب ماں اور باپ ہی نہیں ہے تو نان کے داد کے کہاں؟ توجہ، نہ ننیال ہے، نہ ددیال، نہ ماں ہے، نہ باپ، تو شکل کیسی ہے جناب آدم؟ کسی کے پاس جناب آدم کی تصویر ہے؟ لیکن میں یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے حیرانی اس بات پہ ہے کہ آدم کی تصویر کسی کے پاس نہیں، اور بندے ان کی تصویریں بنا رہے ہیں جو آدم سے بھی پہلے تھے۔ آپ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ بندے ان کی تصویریں بنا رہے ہیں۔ کسی کے پاس ہے آدم کی تصویر؟ جناب آدم علیہ السلام کی تصویر کسی کے پاس ہو؟ توجہ فرمائیے۔ لیکن حدیث میں جناب آدم کی تصویر ہے۔ میں بیداری کی دعوت دے رہا ہوں، حدیث قدسی میں جناب آدم کی تصویر ہے، بتا دیا حدیث قدسی نے کہ آدم کی آنکھیں کیسی ہیں، آدم کی پیشانی کیسی ہے، آدم کے رخسار کیسے ہیں، ہاں آدم کے کان کیسے ہیں، یہ حدیث قدسی نے بتا دی۔ اور جب میں نے حدیث قدسی پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ کیسی صورت ہے جناب آدم کی، تو حدیث قدسی میں لکھا تھا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ الصفاتیہ، اللہ نے آدم کو اپنی صفات کی صورت پر بنایا۔ بٹھاؤ یار بچوں کو، بٹھا لیں۔ اللہ نے جناب آدم کو اپنی صفات کی، اب میں مشکل کرنے لگا ہوں، بھلے آپ بولیں نہ بولیں لیکن بات پہنچاؤں گا آپ تک۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنی صفات کی صورت پر بنایا، تو پہلے صفات ڈھونڈو، اس سے آدم کی شکل ملاؤ۔ جی بسم اللہ، پہلے صفات تلاش کرو اور صفات سے جناب آدم کی صورت بناؤ، پھر پتا چلے گا کہ آدم کس پہ گئے۔ ہائے ہائے، ذرا جاگنا، جناب آدم کی شکل کیسی ہے، جناب آدم کی صورت کیسی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ، بات تو بڑی لمبی ہے، اللہ صفات میں سے حصہ دیتا، جاگنا، اللہ اپنی صفات میں سے اپنے بندوں کو حصہ دیتا۔ بالکل خاموش رہیں اور بات سمجھ، کیسے حصہ دیتا؟ سورہ دہر پڑھیں شرائی صاحب، ناظم ممبر صاحب بات سن، حصہ کیسے بھائی جان دیتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا اور اسے سمیع و بصیر بنایا۔ اب قرآن کھولیے، بھلے تاج کمپنی کا چھپا ہوا کھولیے، بغیر ترجمے کے کھولیے، تو جو پہلے دو صفحات ہیں ان پہ اللہ کے اسماء لکھیں، اس میں لکھا ہے السمیع البصیر، اللہ سمیع، اللہ بصیر، اور وہ کہہ رہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ آپ بھی سمیع و بصیر، وہ بھی سمیع و بصیر، شرک نہیں ہو گیا؟ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، وہ شرک کی تہمتیں لگانے والوں کو جواب ملے گا نہیں بھئی تم سمجھے نہیں، وہ سمیع بنانے میں سمیع، ہم سمیع بننے میں سمیع، ہماری سماعتیں ختم ہونے والی۔ تو ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کی سماعت کب زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں یا جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ نہ یار ایسے نہ کر، ہاں آج کل تو جوان ایسے کر کے سنتے ہیں،
توجہ ہے، آلات لگے ہوئے ہیں. بڑھاپا ہو جائے تو سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، بصارت بھی. یہ چشمہ مجھے بھی لگا ہوا ہے، بھائی جان کو بھی لگا ہوا ہے، بھائی جان کو بھی لگا ہوا ہے، اور بھی حضرات کو چشمے آپ کو بھی لگا ہوا ہے. پڑھنے کے لیے سارے لگاتے ہیں چشمہ. تو جب پیدا ہوتے ہیں تب بصارت بھی تیز ہوتی ہے، سماعت بھی تیز ہوتی ہے، لیکن نہ پڑھنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا، نہ پڑھنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے. پیدا ہوتے نظر بڑی تیز ہوتی ہے. ہاں، وہ کیا کہتے ہیں مکمل نظر کو؟ کیسے کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوتی ہے 100%. ہاں، تو اس سے پوچھو 6/6. ہاں، وہ کہتے ہیں 6/6 ہے. تو اس سے پوچھو بچے سے جو پیدا ہوا ہے کیا دیکھا ہے؟ نیلا ہے، پیلا ہے، سرخ ہے، اماں ہے، ابا ہے، چاچا ہے، تایا ہے، ماما ہے. بتائے نا. اس کا مطلب ہے آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھیں دیکھ کے عقل کو سگنل بھیجتی ہیں. عقل ہو تو پتہ چلتا ہے کیا دیکھا ہے. یزید کے پاس عقل ہی نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے، بندے پیچھے رہ گئے. یزید کے پاس عقل ہی نہیں تھی، اور بغیر عقل کے صرف آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت. عقل حسین کے دروازے کی کنیز تھی، اور حسین بتا رہے تھے بدبخت عورت نہیں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جی سلامت رہیں. آپ جی توجہ فرما رہے ہیں. اچھا، سماعت، پھر سب کی سماعت ایک جیسی نہیں ہے. میں نے کہا حصہ دیتا ہے، وہ حصہ دیتا ہے. سب کی سماعت ایک جیسی نہیں. اگر آپ کہتے نہیں ہماری بڑی تیز سماعت ہے، بیٹے موبائل چھوڑتے ہو ذرا جیب میں ڈالو. ہاں، مجلس میں خراب ہو گیا پھر ٹھیک کبھی نہیں ہوگا، جیب میں رکھو. اگر کہتے ہو ہماری سماعت بڑی اچھی ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کے سائنسدانوں کو، زمین سے چیونٹی اٹھاؤ، اسے کان میں رکھو، کان کے اندر رکھو. یہ نہیں میں پوچھتا کہ بتاؤ کیا کہہ رہی ہے، صرف یہ پوچھتا ہوں بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ ہائے ہائے، کہیں گے نہیں آواز نہیں آ رہی. اچھا، نہیں آواز آ رہی تو پھر میں ایک سماعت آپ کو بتا رہا ہوں، اسے بھی اللہ نہیں دی تھی. وہ تخت پہ اڑ رہے تھے، زمین پہ چونٹیاں چل رہی تھیں. ان کی سردار نے اپنی چونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم ولا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. سلیمان نے تخت پہ بیٹھ کے چونٹی کی آواز سن لی. میرپور والوں، فکرہ آپ کو اگلے سال تک یاد رہے گا. سلیمان ہے کون؟ محمد کا پسینہ. محمد کا پسینہ، چونٹی کی آواز تخت پہ بیٹھ کے سنے تو مسلمان کو حیرت نہیں. اور اگر محمد خیبر سے بلائے علی مدینے میں سنے. شاباش، آپ کی زندگی ہو، سلامت رہے. جی بسم اللہ. جی بیٹے، آپ جی ہیں، سلامت رہیں. کوئی بات، کوئی بات. علی 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 علی. جناب سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی تو یہ سماعت کس نے دی ہے؟ بولو، تم بھی سن کے دکھاؤ. اس کا مطلب ہے جسے چاہتا ہے اسے اتنا حصہ دیتا ہے.
لیکن ہمارا ایمان ہے کہ سلیمان کو کم دیا، علی کو زیادہ دیا۔ ہم میر پور سے کہتے ہیں یا علی مدد، وہ نجف میں سنتے ہیں۔ ہم میر پور سے کہتے ہیں یا علی مدد، وہ نجف میں سنتے ہیں۔ اچھا وہ تو انبیاء کی بات ہے نا، اور تیری میری سماعت نہیں ملتی۔ ہاں بتاؤں مجھے کتنی سماعت دی ہے؟ میں شیعہ ہو کے مر جاؤں تو مرنے کے بعد کون سنتا ہے؟ میری سماعت اتنی طاقتور ہے، میں مر بھی جاؤں تو ایک پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے سن اور سمجھ۔ نہیں آپ سلامت رہیں جی، بسم اللہ سید۔ پڑھا لکھا بندہ سرحانے بیٹھ کے کہتا ہے سن اور سمجھ۔ تو اللہ حصہ دیتا ہے نا، دیا نا اللہ نے حصہ۔ جب اللہ حصہ دیتا ہے تو صفات میں حصہ دیتا ہے، اور صفات پہ صورت ہے جناب آدم کی، اور صفات کیا ہیں؟ سلیمان کو حصہ دیے ہیں تو جناب آدم کو بھی دی۔ جناب آدم کو کیا دیا؟ جاگو نہ ذرا، پڑھا بھی کرو، کتابیں بھی پڑھا کرو۔ میں گیا تھا پچھلے دنوں لاہور کچھ کتابیں خریدنے کے لیے، میں نے ان سے پوچھا نئی چھپی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ المیہ ہے، کتاب پڑھا کریں۔ ہاں جن پہ آپ گزارا کر رہے ہیں نا وہ خود بھی نہیں پڑھتے۔ میں سچی بتا رہا ہوں آپ، میں سچ بتا رہا ہوں آپ، کتاب پڑھا کریں۔ ویسے میں ایک کلیہ بتا دوں ضمناً برسبیل تذکرہ، میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے، میرا وزن بڑھ گیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا جی میں وزن کیسے کم کروں؟ تو انہوں نے کہا کتاب پڑھا کر۔ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، لیپ ٹاپ سے نہیں، ہاں سافٹ میں نہیں، ہارڈ میں پڑھیں۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کاغذ جو ہے نا، کاغذ اس کی ریڈیشن ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں مشکل باتوں کی طرف آپ کو لے جا ہی نہیں رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آسان آسان بتاؤں۔ آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جناب آدم کو کیا صفت دی۔ علیم نے جناب آدم کو علم میں بات کو تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ علیم نے جناب آدم کو علم دیا، حلیم نے جناب نوح کو حلم دیا۔ بھائی توجہ، خالق حسن نے یوسف کو حسن دی، صفتیں دے رہا ہے نا۔ وہ جمیل نے، اللہ جمیل ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالِ۔ اب یہ یحب الجمال پہ مرضی کے معنی نہ نکالنا کہ گورے رنگ پسند کرتا ہے، سرخ رنگ پسند کرتا ہے، نہیں، وہ اندر کی خوبصورتیاں دیکھتا ہے، اسے پسند آ جائے تو اذان بلال سے دلواتا ہے۔ شاباش، آپ جیئیں، وہ بلال کے اندر بھی جمال پیدا کر دیتا، وہ جون کو بھی جمیل بنا دیتا، وہ جون کو بھی جمیل بنا دیتا۔ اس جمیل نے یوسف کو حسن دی، اس ولی نے ابراہیم کو خلت بنا۔ بھائی توجہ، اس قادر الکلام نے موسیٰ کو کلیم بنایا۔ اچھا، کوئی علم میں، کوئی حلم میں، کوئی خلت میں، کوئی صبر میں، کوئی حسن میں، کوئی زہد میں، یہ نبیوں کی صفتیں۔ میں نے کہا یہ تو صفتیں ہیں، دی اللہ نے، اللہ کی صفتوں سے حصہ ملا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آدم کو اپنی صفات کی صورت پہ بنایا ہے، مجھے کیسے پتا چلے آدم کیسے تھے؟ تو رسول نے فرمایا میں بتاؤں، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نوح فی علمہ وَإِلَى عیسیٰ فی زہدہ وَإِلَى ابراہیم فی خلتہ وَإِلَى ایوب فی صبرہ فَلْيَنظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے آدم کو علم میں
نوح کو حلم میں، ابراہیم کو خلت میں دیکھے، وہ علی کا چہرہ دیکھے، ہائے ہائے وہ علی کا چہرہ دیکھے، پتہ چلا آدم کیسے بنے۔ خبر ہوئی کہ خلقت جناب آدم ہوئی کیسے، جناب آدم بنے کیسے، کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا لیکن یہاں پہ جناب سرکار دو عالم نے تو فرما دیا کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علم و الی نوحا فی حلم، تو یہ تو صفتیں ہیں، یہ تو صفات ہیں، یہ تو سیرت ہے، توجہ، اور رسول بتا رہے ہیں صورت کا۔ رشتہ دیکھنے جائیں نا آپ، بھائی توجہ، لڑکا ڈاکٹر ہو، شریف بڑا ہو، شرافت میں مشہور ہو، پیک کرو شرافت کا، لائق بڑا ہو اور خود کفیل بھی ہو، اور کوئی واپسی پہ آ کے مستور کہے رنگ کالا ہے، تو پھر سمجھدار سیانے بندے کر کے کہتے ہیں صورت پہ نہ جا، ہائے ہائے سیرت دیکھ، اس کا مطلب ہے سیرت صورت سے افضل ہوتی ہے، بولو سیرت صورت سے، صورتیں نہیں دیکھتے، سیرتیں دیکھتے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں جس نے نبیوں کی سیرت دیکھنا ہو، جس نے نبیوں کی سیرت دیکھنا ہو وہ علی کی صورت دیکھ لے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر مسلسل علی کو دیکھے جا رہے تھے اور بیٹی جو ام المومنین ہے انہوں نے پوچھ لیا بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ نہیں رہا، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ آپ جی سلامت رہیں، دیکھ نہیں رہا، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ ولایتیں ایسے نہیں ہوتی، ہاں کپڑے اتار کے بیٹھ جانے سے بندہ ولی نہیں بن جاتا۔ ہاں بھائی توجہ، میں کل بات کروں گا مجذوب کسے کہتے ہیں، جاذب کون ہوتا ہے، میں اس پہ بھی عرض کروں گا، میں بتاؤں گا صوفی کسے کہتے ہیں اور ولی کیا ہوتا ہے، میں فرق بتاؤں گا صوفی میں اور عارف میں فرق کیا ہے، صوفی اور ہے عارف اور ہے، ہاں توجہ فرمائیے گا، لیکن یاد رکھیے گا یہ سورہ مائدہ کی آیتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کی بقا کے لیے علی کی بیٹیاں بازار گئیں۔ سیدہ کونین تمام منتظمین اور تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج چونکہ یکم سفر تھی، اور آج داخلہ بازار ہے، آج علی کی بیٹی بازار میں داخل، جزاک اللہ مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں اپنے مولا کا ایک فرمان پڑھ کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا مولا ذرا بتا دیں بہترین جگہ کون سی ہے، بدترین جگہ کون سی؟ فرمایا مسجد بہترین جگہ، بازار بدترین جگہ۔ میرپور والوں وہ جگہ جو علی کی نظر میں بدترین تھی، علی کی ولایت کے لیے علی کی بیٹیاں اسی جگہ سے گزر گئی۔ کچھ آوازیں بلند ہو گئیں، کچھ رہ گئیں،
وہ ابھی میرے ساتھ بلند ہو جائیں گے. جب میرے مولا علی کا کل میں بتاؤں گا. ویسے شام کا بازار بھی بڑا سخت ہے. بازار کوفہ بھی آسان نہیں. یہ جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے کیا کہا ہے. شام کا بازار بڑا مشکل ہے. کوفہ کا بھی آسان نہیں. شام میں علی کی بیٹی کا جاننے والا کوئی نہیں تھا. کوئی میری مجلس میں استاد بیٹھا تو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. کوئی استاد ہے؟ جی بسم اللہ. بڑا احترام ہوتا ہے استاد کا. آپ بتائیں قبلہ کسی بندے نے آپ کے پاس کوئی ایک صفحہ کتاب کا پڑھا ہو اور کل وہ صرف آپ کی توہین کرتے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. کوفہ کے بازار کی چھتوں پہ جتنی عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے قرآن بی بی زینب سے پڑھا تھا. شہزادی کونین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو بندے ابھی عبادت میں شامل نہیں ہوئے انہیں میں دعوت دے رہا ہوں وہ شامل ہو جائے. جب میرے مولا کی ظاہری خلافت تھی نا کوفہ میں، مولا جب اصحاب کے ساتھ جناب میثم تمار روایت کرتے ہیں. رضوان شاہ جی میں فکرہ کہوں کہہ کے چلا جاؤں آپ کل تک روتے رہیں، اس کا بدل نہیں ہو سکتا. جناب میثم تمار فرماتے ہیں جب ہم بازار سے گزرتے تھے نا مولا علی کے ساتھ، مولا فرماتے تھے کپڑوں سے سر ڈھانپ لو بازار ہے. جو میرا مولا اپنے صحابی کا ننگے سر بازار سے گزرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار سے. نوجوان سلامت رہیں، بزرگ سلامت رہیں. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، بہت روئے آپ. اور کوفہ کا بازار اس لیے بھی مشکل تھا کہ شام علی کی بیٹی پہلی بار آئی تھی. کوفہ پہلی بار نہیں آئی تھی. کوفہ بابا کی حکومت میں بھی آئی تھی. اور جو رمضان سے پہلے آخری جمعہ تھا 40 ہجری رمضان، اس میں میرے مولا نے خطبہ جمعہ میں کچھ ارشاد فرمایا. میرے مولا نے فرمایا کوفہ والوں آج بازار بند کر دینا. کوئی مرد گلی یا بازار میں نہ نکلے. اپنی مستورات اور بچوں سے کہنا مکانوں کی چھتوں پہ نہ آئے. جب مولا یہ اعلان فرما رہے تھے تو ایک کوفی درمیان سے اٹھ گیا، کہنے لگا مولا اتنا اہتمام کس لیے؟ فرمایا آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے رستے کا معائنہ کرے. شرماؤ نہ روتے ہوئے، شرماؤ نہ. تھوڑی تھوڑی آوازیں بلند کرو گے شہزادی راضی ہو جائیں گے. آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے رستے کا معائنہ کرے. اور جب شہزادی محمل میں سوار ہو گئیں، سوار ہو کے شہزادی چلنے لگی، جب سیدہ چلنے لگی تو سب سے پہلے حسن آئے کہ میں ناکا کی مہار پکڑوں. مولا علی نے منع کر دیا، فرمایا نہیں حسن آپ نہیں پکڑو. حسین آئے، بابا میں پکڑ لوں، فرمایا نہیں.
آپ بھی نہیں. میرپور والوں جب حسنین کو منع کر دیا پھر 2 ہاتھ علی کے پیروں پہ آئے. جانتے یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ سیدہ ام البنین کے لال کے ہاتھ تھے. عباس آواز دے کے کہتے ہیں بابا وہ تو بھائی تھے نا، میں نوکر ہوں، مہار میں پکڑ لوں. فرمایا نہیں عباس پوری نہیں. محمد حنفی آگے بڑھے، عون بن علی بڑھے، جعفر بڑھے، سب کو منع کر دیا. بابا جب سارے نہیں پکڑیں گے تو شہزادی کے ناکا کی مہار کون پکڑے گا؟ علی نے پیروں سے نالین اتاری، سر سے امامہ اتارا. روتے ہوئے علی آگے بڑھے، بیٹی کے ناکے کی مہار پکڑ کے فرماتے ہیں میری بیٹی کا مقام اتنا بلند ہے، جب بھی سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے گا. جزاک اللہ، مرحبا. شہزادی یہ کونین آپ کو آباد ہے. بسم اللہ کروں. جب بھی سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے گا. علی ناکا کی مہار پکڑ کے چل پڑے، 7 بیٹے چل پڑے سر جھکائے ہوئے. چلتے چلتے میں بتا رہا ہوں بازار کوفہ مشکل کیوں ہے. چلتے چلتے ایک چوک پر علی کے پیر رک گئے. میرے محسنوں پاؤں رکے، آنسو شروع ہو گئے. علی روئے. علی نے آواز دی سیدہ. محمل میں سے صرف اتنی آواز میں شہزادی بولی جی، جسے صرف علی کے کان سنے. جی بابا. فرمایا ذرا محمل کا پردہ ہٹا، دیکھ لے یہ کوفہ کا صدر چوک ہے. شہزادی محمل سے رو کے کہتی بابا مجھے کیوں دکھاتے ہیں؟ حسن کو دکھائیں، حسین کو دکھائیں، عباس کو دکھائیں، عون کو دکھائیں. علی فرماتے ہیں بیٹی ایک بار دیکھ لے، یہ وہ چوک ہے جہاں سے دن کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ہائے قبول فرمائے. میں بالکل قریب آ گیا، میرا دل چاہ رہا ہے 2-4 آنسو اور آ جائے. یہاں دن کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا. شہزادی آواز دے کے کہتی بابا مجھے کیوں چوک دکھا رہے؟ مولا فرماتے ہیں بیٹی ہو سکتا ہے تمہیں پھر کوفہ آنا پڑے. بابا میں پھر آؤں گی؟ جی بیٹا میری ولایت کے لیے آنا پڑے گا. شہزادی آواز دے کے کہتی بابا جب میں آؤں گی تو آپ بھی تو آئیں گے نا؟ فرمایا نہیں بیٹی میں راستے میں نجف میں ملاقات کر لوں گا. بابا پھر میں اکیلی آؤں گی. جو بندہ ابھی تک عبادت میں شامل نہیں ہوا اندر باہر وہ سر پہ ہاتھ رکھے عبادت میں شامل ہو جائے. بابا میں اکیلی آؤں گی. فرمایا نہیں دوسری بار بھی تیرے بھائی ساتھ آئیں گے. بابا کتنے بھائی آئیں گے؟ فرمایا 9 بھائی تیرے ساتھ آئیں گے. شہزادی آواز دے کے کہتی جب 9 بھائی ساتھ آئیں گے بابا پھر فکر کس بات کی ہے؟ علی رو کے فرماتے ہیں بیٹی جب تو دوسری بار آئے گی نا تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی. ہائے کر کے رو یار، تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی. بابا آج تو اپنے گھوڑوں پہ آئے ہیں، جب دوسری بار آئیں گے پھر سواریاں کون سی ہوں گی؟ فرمایا کوئی نیزے کی نوک پہ ہوگا، کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا، اور تیرا ایک بھائی کوفہ کے صدر دروازے پر. سیدہ آپ کو سلامت رکھے ہو ہائے کر کے رونے والوں. تیرا ایک بھائی کوفہ کے صدر دروازے پر تیرا استقبال کرے گا. اور یہ جو صدر دروازے پر استقبال کرنے والا بھائی ہے یہ کون ہے؟ کیا بات ہے یار جوانوں تمہاری. یہ جناب مسلم بن عقیل ہے. مجھے معاف بھی کرنا، لفظ چھپاؤں، روایت چھپاؤں، مصائب چھپاؤں تو مولا کا مجرم بن جاؤں گا. میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ سیاہ پوش ماتمیوں سے. مسلم کا سر کوفہ کے دروازے پہ رکھا گیا تھا؟ رکھا نہیں گیا تھا، لٹکایا گیا تھا. لٹکایا کیسے جاتا ہے؟ کسی رسی کے ساتھ، کسی برتن میں رکھ کے نہیں. 2 سر ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے جو میں پڑھوں گا تیرے دل کی دھڑکن رک جائے گی. ایک عباس کا سر، ایک مسلم کا سر، دونوں کے کان سے رسی گزاری گئی. سیدہ سلامت رکھیں، مالک زبانوں میں اور تاثیر عطا فرمائے. جی بھر کر رو لو. سرکار مسلم بن عقیل کا سر کوفہ کے صدر دروازے پر. میری تقریر کا وقت تمام ہوا. لٹکایا گیا تھا، سر لٹکایا گیا تھا، اور لٹکایا کچھ اس حالت میں گیا تھا کہ ایک بیٹی سرکار امیر مسلم کی جس کا نام حمیدہ خاتون ہے وہ روزانہ اماں سے کہتی تھی اماں پانی بند ہو گیا، بابا کو خط لکھنا
بابا آ جائیں، مامو غازی اور بابا مل جائیں گے، پانی مل جائے گا۔ اچھا بیٹی لکھوں گی۔ 9 کو کہا اماں بابا کو خط لکھ۔ اچھا بیٹا لکھتی ہوں۔ 10 کی صبح کہا اماں بابا کو خط لکھ۔ ایک وقت ایسا آیا جب حمیدہ خاتون نے کہا اماں اب بابا کو نہ بلانا، جب میں بابا سے ملوں گی میں بابا سے بولوں گی نہیں۔ جو ماتمی جوان ہے وہ تیاری کریں۔ بتاؤں یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے۔ حمیدہ آگے کہتی ہے اب ماما بابا کو نہ بلانا، اب میں بابا سے نہیں بولوں گی، ہم کوفہ جائیں گے، ہم بابا سے بات نہیں کریں گے۔ قافلہ چل پڑا، سارے راستے کہ اماں میں بابا سے نہیں بولوں گی، اماں میں بابا سے نہیں بولوں گی۔ جب کوفہ آ گیا نا، کوفہ کے صدر دروازے پر، 2 فکریں مجھے اور کہنے، کوفہ کے صدر دروازے پر سامنے سر لٹکا ہے۔ جب بیٹی پہنچی ہے نا، بیٹی نے باپ کا سر دیکھا، تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے، کھڑی نہیں رہی، بیٹھ گئی، بیٹھی نہیں، لیٹ گئی، لیٹی نہیں، آنکھیں بند کی۔ فکرہ میں کہوں پتہ نہیں بندہ کون سا ہے جس کا سینے پہ ہاتھ نہ آئے۔ پیر پور والوں لیٹی نہیں، مر گئی۔ جو بندے آوازیں بلند کر سکتے ہیں ہائے کر کے روئیں۔ اب جو بندے کہتے ہیں شیعہ روئے نا، وہ مجھے بتائیں اس شہزادی کو دفن کس نے کیا ہے؟ سارے قافلے کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، جنازہ پڑا رہا، قافلہ گزر گیا۔ جناب مسلم کا سر کوفہ کے صدر دروازے پر لٹکا ہے، قافلہ آ رہا ہے۔ جنہوں نے مصائب سننا ہے، اب میں پڑھ رہا ہوں مصائب۔ قافلہ آ رہا ہے، جیسے ہی قافلہ آیا پہلے ملاقات ہوئی حبیب ابن مظاہر سے۔ جناب مسلم نے آنکھیں کھولی، ہونٹ ہلے، حبیب کو کہا حبیب شہادت کی مبارک ہو، تو نے دوستی کا حق ادا کر دی، زہیر کو مبارک دی، نافع کو مبارک دی، عابس کو دی، ہلال کو دی، مسلم کو دی، ہر شہید سے ملتے رہے۔ پھر آ گیا قاسم کا سر۔ قاسم کے سر کو دیکھ کے مسلم کہنے لگے قاسم تو نے حسن بھیا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ایک سر ہے جسے دیکھ کے مسلم دھاڑے مار کے روئے ہیں۔ بتاؤں وہ سر کس کا ہے؟ یہ بیٹیوں بہنوں ماؤں کے حصے کا فکر ہے۔ بتاؤں کس کا سر ہے؟ رباب کے لال کو دیکھ کے مسلم رو کے کہتا تمہیں بھی مار دیا۔ جو بندے ہائے کر سکے یار، آواز بلند کر سکے، ہر سر کو دیکھتے رہے، مسلم روتے بھی رہے، مبارکے بھی دیتے رہے۔ بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا بندہ جو ماتم نہ کر سکے۔ ایک سر ایسا آیا، مسلم کے ہونٹ بھی بند ہو گئے، مسلم کی آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ ماتمی جوان سوال کر یہ سر کس کا تھا؟ یہ سر میرے مولا عباس کا سر تھا، جو ام البنین کے بیٹے کا سر تھا۔ عباس آواز دے کے کہتا مسلم اب آنکھیں کھول۔ مسلم کہتا نہیں عباس تیرے سر کو دیکھ کے اب آنکھیں نہیں کھلتی۔ عباس کہتے اب آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ مسلم کہتے تیرے سر کو دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا اس کی چادر لٹ گئی ہے، وہ بازار میں بغیر چادر کے آ گئی ہے، اب نہ آنکھیں کھلیں گی نہ یہ ہونٹ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا